اس وقت اور ہر دور میں انبیاء کے قصے اور ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے ان کی زندگی کے واقعات کو سمجھنا اور ان سے نصیحت حاصل کر کے ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے انسان جو دنیا میں بھیجے گئے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی شریک حیات حوا علیہ السلام تھی۔ آدم علیہ السلام ان 25 انبیاء میں سے ہے جن کا ذکر قرآن میں بہت جگہ ہوا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں ایک انسان، ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت 30 میں اس مکالمے کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور قصد و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تخلیق کے وقت حضرت آدم علیہ السلام بہت لمبے تھے، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے۔ بس اس وقت سے قیامت تک کے لیے وہ شیطان بن کر رہ گیا۔ جیسے کہ دن گزرتے گئے، آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کرنے لگے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے ایک ٹکڑے سے حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور وہ دونوں جنت میں رہنے لگے، اور اللہ نے انہیں اجازت دی کہ وہاں ہر چیز کا استعمال کر سکتے ہو سوائے ایک خاص درخت کے، اس کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے کانوں میں وسوسہ کے ڈالا اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت سے، جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اس سے پھل کھانے کو بڑھاوا دیا۔ وہ دونوں بہک گئے۔ نافرمانی کرنے پر دونوں کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ جس دن ان کو زمین پر بھیجا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ زمین پر انہیں جنگ و جدل کا سامنا کرنا ہے۔ انہیں اپنے آپ کو، اپنی شریک حیات کو زمینی مخلوقات اور مشکلات سے بچانے کی ضرورت تھی، تاہم سب سے بڑھ کر شیطان سے لڑنے کی ضرورت تھی۔ اس پر اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت 38 میں، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ زمین پر وقت گزرتا گیا اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ اس میں سے ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام قابیل اور اس کی بہن کا نام اکلمہ۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک جڑواں بچے اور پیدا ہوئے، جس میں لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام لبودہ رکھا گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابتدائی جوڑے کے جوانوں کی شادی دوسرے جوڑے کے ساتھ کرو، قابیل کو لبودہ کے ساتھ اور حابیل کی اکلمہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم اپنے بچوں کو سنایا، تاہم قابیل اپنے لیے منتخب کیے گئے ساتھی سے ناراض تھا، کیونکہ حابیل کی جڑواں بہن اتنی پیاری نہیں تھی جتنی اس کی ذاتی تھی۔ حابیل ہوشیار فرما بردار تھا، کیونکہ اللہ نے اسے پاکیزگی شفقت سے نوازا تھا۔ اس کا بھائی قابیل متکبر، انا پرست اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ چونکہ قابیل نے اللہ کے حکم پر حابیل کی بہن سے شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، جیسا کہ وہ اپنی ذاتی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، قابیل نے غصے اور نفرت میں اپنے بھائی حابیل کو پتھر سے مارا، جس سے وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ یہ زمین پر کسی انسان کی طرف سے پہلا کیا گیا قتل تھا۔ پھر قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ اللہ نے حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔
سورہ مائدہ آیت 27 سے 31 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جانب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ مگر قابیل کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریتتا کہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ آدم علیہ السلام غم میں تھے کہ ان کا ایک بیٹا شیطان کی باتوں میں آ گیا اور گمراہ ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنی باقی بچوں کو نصیحت کرنا شروع کری، انہیں اللہ کے بارے میں بتایا اور اس پر غور کرنے کی دعوت دی، اور انہوں نے شیطان کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا۔ آدم علیہ السلام نے انہیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح شیطان نے قابیل کو اپنے ذاتی بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا۔ آدم علیہ السلام نے ان کو یہ بھی یاد دلایا کہ لوگوں کا ایک حقیقی اور قیامت تک ابدی دشمن ہے جو شیطان ہو سکتا ہے۔ شیطان کبھی بھی باز نہیں آئے گا اور قیامت تک اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ اولاد کو گمراہ کن راستے پر ڈال دے۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو، جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، ان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی تمام ہدایات تعلیمات کے ساتھ شیش علیہ السلام کو قابل اطلاق عبادت کی تعلیم دی۔ آدم علیہ السلام ابتدائی انسان اور پہلے نبی تھے، اس کے علاوہ وہ بنیادی نبی تھے جو تقریباً زندہ رہنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں کو یقین دلایا کہ اللہ انسان کو زمین پر اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اپنے انبیاء کو ان کے اطلاع کے لیے بھیجے گا۔ انبیاء کے بالکل مختلف نام، خصلتیں اور معجزات ہوں گے، تاہم وہ ایک ہی مقصد پہ متحد ہوں گے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیں گے۔ یہ آدم علیہ السلام کی اپنے نوجوانوں کے لیے وصیت تھی۔ آدم علیہ السلام نے بات مکمل کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر فرشتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہیں گھیر لیا۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کے درمیان موت کا فرشتہ دیکھا تو ان کا دل سکون سے مسکرایا۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ مختلف روایات کے مطابق جس دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی وہ جمعے کا دن تھا۔ پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور کفن دیا، خوشبو ڈالی اور قبر کھودی۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو قبر میں ڈالا اور پھر قبر کو مٹی کی اینٹوں سے باندھ دیا۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت حوا کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے 1 یا 2 سال بعد ہوئی اور انہیں ان کے قریب ہی دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال زندہ رہے۔ ان کی عمر زمین پر 850 سال تھی اور زمین پر بھیجے جانے سے پہلے جنت پر 150 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی قبر کے بارے میں روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ابو قبیس تقوت مکہ کے اندر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بنیادی پہاڑ تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے تابوت کو کشتی پر رکھا اور سیلاب کے بعد بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں دفن کیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ نفرت اور لذت اور تکبر ہر وقت
नुकसान और तबाही का नतीजा है। शैतान को देखो, जिसको फरिश्ते की हैसियत दी गई थी और उसने अपने तकब्बुर की वजह से अपनी जगह से महरूम कर दिया गया और अल्लाह की तरफ से आसमान से लानतों के साथ निकाल दिया गया, क्योंकि उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था अल्लाह के हुक्म देने के बावजूद। और नफरत और लज्जत में आके ही काबिल ने दुनिया के पहला सबसे बड़ा गुनाह अंजाम दिया और गुमराह हो गया। इसके बरक्स आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती पे तकब्बुर के बजाय उसका एतराफ़ किया और अल्लाह से माफ़ी के लिए दुआ की, जो सूरह अराफ आयत 23 में है। काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। दोनों अर्ज़ करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे।